ڈاکٹر یاسر صاحب، بات اسرائیل کی، لیکن وہی آپ کی پچھلی والی بات، یونی پولر اور ملٹی پولر۔ اسرائیل تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ملٹی پولر ہو جائے دنیا۔ اس سے تو تمام تر اپنا سرمایہ، لوگ، اپنی جو لابی ہے، جوئش زائونسٹ جو بھی اس کو ہم نام دیں، وہ تو محدود رکھی ہوئی ہے وہاں پر، ایک ملک پر زیادہ کمپیریٹیولی، باقی کہیں بھی بہت کم ہے سارا کا سارا معاملہ۔ تو کس طریقے سے وہ مینیج کریں گے اف تھنگس چینج بڑے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے کہ اسرائیل کا جہاں تک جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یا امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو اس وقت اسٹریٹجک سگنلنگ ہو رہی ہے، اس سے ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ یہ نیتن یاہو کو قربان کر دیں گے، لیکن زائونسٹ پالیسی کو آف کورس قربان نہیں کریں گے ابھی۔ تو اس کو قربانی کا بکرا بنا دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کریٹیسزم بہت زیادہ ہے، اسرائیل کے اندر سے بھی بہت زیادہ ہے، جیوش لابی کی طرف سے بھی ہے، اور آف کورس کوئی بھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا پیس جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ جو پیس ڈیل کی ہے امریکہ نے اور ایران نے، یہ پریگمیٹسٹ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ دو دھڑے ہیں امریکہ میں بھی، آپ کو پتہ ہے، جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ جیوش لابی جو ہے یا زائنسٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل ہیں امریکہ کے اندر بھی جی اور اسرائیل کے اندر بھی، تو بلاکس بن گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف جو مار پڑی ہے، بری طرح مار پڑی ہے اسرائیل کو ایران کی طرف سے، تو یہ جو آئیڈیالوجیکل جو جنگ چل رہی تھی، بیسیکلی یہ آئیڈیالوجیکل جنگ ہے۔ جیو پولیٹیکل جنگ امریکہ کی تھی، اسرائیل کی جنگ آئیڈیالوجیکل ہے، جی جی کیونکہ وہ زائنسٹ ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کنٹری جس کی پالیسی جو ہے وہ نفرت کے اوپر بیس کرتی ہو، ظلم کے اوپر بیس کرتی ہو، بربریت کے اوپر بیس کرتی ہو، اس سے انڈیا کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے اور اسرائیل کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو جو بلاکس بن رہے ہیں ابھی یا بن گئے ہیں، وہ بالکل سامنے ہیں۔ اب یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل، آپ یہ سمجھے کہ ان کا بہت اچھا اسٹرانگ جو ہے وہ بلاک ایمرج ہو گیا ہے آلریڈی، اور رائٹ۔ یو اے ای نے تو دکھایا ہے۔ باقی یہ جو ہے قطر اور سعودی عربیہ اور عمان، ان کو پاکستان نے بڑا سمجھایا، اور یہ جو ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے اب ہم مزید آگے نہیں چل سکتے۔ تو جو ابراہیم ایکارڈ ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہرموز میں سمجھے غرق ہو گیا ہے، اس کی کہانی بھی ختم ہو گئی ہے۔ خطرہ کہاں پہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اسرائیل ایک تو اس کا ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہے، اس نیگوسیشن کا، اس ڈیل کا، نہ ہی وہ مان رہا ہے کہ وہ اس نے جتنا 20% سے اوپر کا جو علاقہ قبضہ کر لیا ہے وہ مزید چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لبنان کا ذکر تو ہے، غزہ کا اور فلسطین کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ پوز ہے، رائٹ ڈاکٹر یاسر صاحب، لیکن پوائنٹ آپ کا آ گیا۔